حدیث نمبر 590، 590۔ اب یہ دیکھیے سب غیب کی خبریں ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما رہے ہیں۔ حدیث نمبر 590، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال ان رجلا كان يكتب للنبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقد قرأ البقرة وآل عمران۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کاتب تھا، جی کاتب النبی کہتے ہیں، کاتب الوحی کہتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر وہ قرآن لکھتا تھا، رائٹر تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، ٹھیک ہے، کاتب تھا۔ وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا قَرَأَ الْبَقَرَ وَقَدْ قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ، فرماتے ہیں کہ وہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بھی پڑھ چکا تھا، یاد کر چکا تھا۔ اور ہمارے زمانے میں وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ جَدَّ فِينَا یعنی عظم، اگر ہمارے زمانے میں کسی کو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یاد ہو جاتا اور وہ پڑھ چکا ہوتا تو ہماری نظروں میں اس کی فضیلت بڑی اونچی ہو جاتی، ہم اس کو باعظمت، یعنی وہ آدمی صحابی تھا، وہ آدمی کاتب وحی تھا، اور وہ آدمی صحابہ کرام کے نظروں میں بڑا عظیم شخص تھا، وہ جی صحابہ کرام میں بڑا اونچا درجہ رکھتا تھا۔ فارتد ذلك الرجل عن الاسلام، پس اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ آدمی اسلام سے پھر پلٹ گیا، صحابی بھی ہو گیا تھا، کاتب بھی ہو گیا تھا، اور قرآن بھی پڑھ چکا تھا، اور حضور کے حکم پر قرآن لکھتا بھی تھا، لیکن اس کے بعد ہوا کیا، وہ شخص اسلام سے پلٹ گیا، فلحق بالمشرکین، اور مشرکوں سے جا کر مل گیا، وقال انا اعلمکم ان کنت لاکتب ما شئت، اور جھوٹ کہنے لگا، ان سے جا کر کہنے لگا کہ میں خود بیٹھ کے لکھتا تھا نا وہاں پر، یہ سب جھوٹ ووٹ کی باتیں ہیں، میں جانتا ہوں کیا لکھتا، میں تو اپنے حساب سے لکھتا تھا، وہاں پر حضور کچھ نہیں لکھاتے تھے، وحی وغیرہ کچھ نہیں ہے، میں اپنے حساب سے لکھاتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یقینی بات ہے بہت تکلیف ہوئی اس کی اس حرکت کی وجہ سے، فمات ذلک الرجل، پھر اس کے بعد ہوا کہ وہ آدمی مر گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الارض لم تقبل، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین اس کو قبول نہیں کری، زمین نے اس کو قبول نہیں کیا ہے۔ وقال انس فحدثنی ابو طلحہ، انس جو راوی حدیث ہے وہ کہتے ہیں مجھے ابو طلحہ نے بتایا، ابو طلحہ زید بن سہل، ہم لکھ چکے ہیں ان کا نام ابو طلحہ زید بن سہل، آپ پیچھے دیکھ لے سکتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو ابو طلحہ نے مجھے بتایا کہ انہ اتی الارض التي مات فيها ذلك الرجل فوجده منبوذا، ابو طلحہ کہتے ہیں جہاں پر وہ آدمی مرا تھا میں وہاں پر اس پلیس پر گیا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ قبر سے باہر پڑا ہوا تھا، اس کو قبر میں جہاں دفنائے تھے وہ جگہ میں گیا، میں دیکھا جا کے وہ قبر کے اندر نہیں، اس کی لاش باہر پڑی ہوئی تھی۔ فقال ابو طلحہ ما شأن هذا الرجل، ابو طلحہ نے علاقے کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہوا بھئی، لاش باہر کیوں پڑی ہوئی ہے یہ؟ فقالوا، تو اس کی قوم کے لوگوں نے کہا، جہاں جا کے وہ مل گیا تھا مشرکین میں، وہ قوم نے کہا قد دفناہ مرارا فلم تقبلہ الارض، ہم نے اس کو بار بار دفنایا پر پتہ نہیں زمین نے اس کو قبول نہیں کیا، ہم رات میں دفنا کے جاتے پھر صبح میں لاش باہر پڑی ہوئی رہتی، زمین اندر لے نہیں رہی، اس کو پھینک رہی ہے۔ تو وہ اپنے علاقے میں مرا تھا اور اپنے علاقے میں دفن ہوا تھا، لیکن زمین اس کو قبول نہیں کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پر پتہ چل گیا۔ اس کے اوپر دو باتیں میں آپ سے عرض کروں گا۔ نمبر ایک، یہ جو شخص مرا تھا اس سے برے لوگ بھی اور مرتے ہیں لیکن زمین کے اندر رہ جاتے ہیں وہ، تو مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت بتانے اور ناراضگی کا اظہار کرنے اور دوسروں کے لیے سبق بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے واقعات رونما کر دیتا ہے تو کہ دوسروں کے لیے ایک لیسن ہو، ایک سبق ہو، اس کے لیے اس کی لاش باہر گر رہی تھی۔ اور نمبر دو بات، ایک بات یہ ہو گئی، دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کا صحابی ہونا اور آدمی کا کاتب وحی ہونا، آدمی کا حافظ قرآن ہونا، آدمی کا عالم ہونا، آدمی کا حاج ہونا، حج کرنے والا ہونا، نمازی ہونا، روزہ دار ہونا، یہ سارے چیزیں اس وقت کام آتی ہے جب آدمی بعد میں اپنے ایمان کو سنبھالے۔ اگر جو چیز کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کی علامت قرار دیے اور جو چیزوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لازمی، کمپلسری، ان سے محبت، ایمان اور ان کے کیا کہتے ہیں مرکزیت عطا فرمائے، اور قرآن اور اہل بیت ایک جگہ فرمائے، جب ان چیزوں سے وفاداری باقی نہیں رہتی ہے تو پھر صحابی کہنا، پھر کاتب وحی کہنا، دیکھیے سامنے ہے آپ کے، کیونکہ یہ شخص نے ایمان کو نہیں سنبھالا۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ میرے بعد دو چیزوں کی تم اتباع کرنا، دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، جان چلے جائے تو چلے جائے، انہوں نے چھوڑنا، دو چیزیں ہیں، حدیث متواتر ہے۔ کیا دو چیزیں ہیں صاحب؟ کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کے کلام کو
اور اہل بیت کو. دیکھیے یہ شخص پلٹ گیا، مشرکین کی طرف چلا گیا، قرآن سے متعلق تھا، چھوڑ کے واپس چلے گیا، نہ اس کی صحابیت باقی رہی، ختم ہو گئی، کوئی صحابی نہیں رہا وہ، نہ اس کا کاتب وحی اور کاتب رسول اللہ ہونا اس کے کام آیا. اسی طرح سے یہی قاعدہ ہوگا کہ جو شخص قرآن اور اہل بیت کے ساتھ غداری کرے گا، اسلام کے ساتھ غداری کرے گا، پھر اس کے بعد اس کے لیے یہ سارے چیزیں معنی نہیں رکھتی. یہ حدیث شریف بخاری شریف کی حدیث ہے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور امام احمد بن حنبل میں روایت کیا ہے، اور بہت سارے ائمہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. جو بھی فضیلت حاصل ہو، یہ ایک ہی فضیلت نہیں، جو بھی فضیلت حاصل ہو، جہاد کی فضیلت بڑی فضیلت ہے، جہاد کی فضیلت. لیکن اگر بعد میں آدمی بیمان ہو جائے تو اس کے پہلے کے جہاد کو لے کے کیا کریں گے؟ بہت بڑے نمازیں پڑھا تھا لیکن بعد میں بیمان ہو جائے تو اس کو کیا کریں گے؟ فضیلت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اس کو سنبھالنا بھی پڑتا ہے، اس کو سنبھالنا بھی پڑتا ہے. اگر کوئی آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چانس دیا اور وہ بڑا سائنٹسٹ بن گیا، اس کے بعد پڑھنا ہی چھوڑ دیا، 5 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد وہ سائنٹسٹ بچتا نہیں. پھر وہ جو فضیلت اس کو ملی تھی اس کو سنبھالنا، علم ملا علم سنبھالنا، فضیلت ملی فضیلت سنبھالنا، کاتب وحی اللہ نے بنایا ہے، صحابیت عطا فرمایا ہے تو اس کو سنبھالنا. مگر اگر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یا اہل بیت کے ساتھ یا قرآن کریم کے ساتھ اگر کوئی پلٹ جائے، غداری کرے، منافقت کرے، تو پھر وہ فضائل باقی نہیں رہتے. فضیلت حاصل کر لینا بڑی کمال کی بات ہے، اور اس سے بھی بڑی کمال کی چیز ہے کہ جو فضیلت ملی ہے اسے سنبھال کے رکھنا، جو عزت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اسے سنبھال کے رکھنا. ٹھیک ہے.